المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی قابل صد احترام جملہ سامعین کرام، اللہ کے فضل و کرم، اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کے موقع پر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ کے احوال بچپن ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ دو جمعۃ المبارک میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شجرہ نسب اور ان کا شجرہ ولایت پڑھا ہم نے، اور اسی پس منظر میں آپ کے والدین، آپ کے خاندان کی پاکیزگی و طہارت، پھر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا پاکیزہ بچپن اور آپ کی ولادت کے احوال پڑھے۔ آج ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر سے بچپنے اور ابتدائی تعلیم اور تربیت کے احوال پڑھیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ مادرزاد ولی تھے، پیدائشی ولی تھے۔ رب نے ان کو اتنی عزت عطا کی، اتنی شان عطا کی، یہ جب پیدا ہوئے تو ان کی ولایت کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو ماہ رمضان المبارک تھا، مطلع ابر آلود تھا، ہلال کمیٹی کے لوگوں کو روزے رکھنے کا پرابلم بن گیا کہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، چاند نظر آیا یا نہیں۔ چونکہ بادل چھائے ہوئے تھے، سر کی آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکا۔ جب یہ مسئلہ عام ہوا، سیدہ ام الخیر جناب فاطمہ عبد القادر جیلانی کی والدہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، میرا بیٹا عبد القادر جب پیدا ہوا ہے تو یہ صبح سے لے کر شام تک نہ ماں کا دودھ پیتا ہے نہ پانی کا گھونٹ پیتا۔ لوگوں نے جان لیا کہ رمضان مبارک کا چاند نظر آ گیا، لوگوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، رمضان المبارک کی وجہ سے سارا دن ماں کا دودھ نہیں پیتا۔
جب شام کا وقت ہوتا تو پھر رات کو دودھ پیتے تھے۔ بچپن کا یہ عالم ہے، پیدائشی ولی تھے۔ دوسری بات، جب تھوڑے بڑے ہوئے، فطرت، عادت اور طبعی تقاضے ایسے ہوتے ہیں، فطرتاً ہر بچہ کھیلتا ہے، مختلف کھیلیں کھیلتا ہے، مختلف تماشے کرتا ہے، مختلف ایکٹیویٹیز اس کی زندگی میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جب بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جاتے تو ان کے کانوں میں آوازیں آتی، عبد القادر تو کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، تیری زندگی کا مقصد کھیل کود نہیں ہے۔ آپ خود اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ 9 ذو الحج کا دن تھا، عرفہ کا دن۔ شیخ عبد القادر جیلانی اپنے گھر سے باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو بازار میں یا گلی میں ایک بیل پھر رہا تھا۔ محلے کے بچے اکٹھے ہو کے اس بیل کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ کوئی اس کا دم پکڑ کے مروڑ لیتا، کوئی کھینچ لیتا، کوئی سینگ پکڑ لیتا، کوئی باغ پکڑ لیتا، کوئی ادھر گھسیٹ رہا ہے، کوئی ادھر گھسیٹ رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، جب میں ان بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے آگے بڑھا تو میرے کانوں میں یہ آواز آنے لگی، ما ھذا خلقت ولا بھذا امرت۔ عبد القادر، کیا تو اس کھیل کود کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تجھے یہی حکم آیا ہے؟ فرماتے میرے دل میں دہشت پیدا ہوئی، میں واپس لوٹا۔ جب گھر کی طرف آیا نا، جب اپنے گھر داخل ہوا تو میرے کانوں میں لبیک اللہم لبیک کی آوازیں گونجنے لگی۔ کہتا میں اس گونج میں جب حجاج کرام میدان عرفات میں یا کعبے کے مطاف میں لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں تو ایک عجیب سما ہوتا ہے، اس آواز میں چاشنی بھی کچھ اور ہوتی ہے، لذت و کیف بھی اور ہوتا ہے۔ تو وہ فرماتے میرے کانوں میں یہ آواز گونجنے لگی تو میں مکان کی چھت پہ چڑھ گیا، تو میں نے مکے کی طرف رخ کر لیا۔ یہ آوازیں اور بڑھنے لگیں، کہ جب یہ آوازیں بڑھنے لگی تو مجھے اللہ کا عشق پیدا ہوا، رب سے اس کے قرب کا اشتیاق پیدا ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ میرے دل میں ایک رعب طاری ہوا۔ میں مکان سے نیچے اتر کے یہ سارا واقعہ اپنی والدہ کو بتایا کہ امی جان، جب میں باہر نکلا بچوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تو میرے کانوں میں آواز آتی تھی، عبد القادر تو کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، تجھے کھیلنے کا حکم نہیں دیا گیا، تیرا مقصد زندگی کچھ اور ہے۔ میں وہاں سے بھاگا تو میرے کانوں میں یہ آوازیں گونجی ہیں، میں مکان کی چھت پہ چڑھا ہوں تو میرے اوپر ایک رعب طاری ہو گیا ہے، خوف خدا طاری ہو گیا ہے، مجھے ایک ذات کا عشق پیدا ہو گیا ہے، اب میں اس عشق خدا کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں۔ ان کی والدہ صاحبہ نے کہا بیٹا ابھی تو میرے پیٹ میں تھا، تیری ولایت کی خوشخبریاں مجھے اللہ والے سنایا کرتے ہیں۔ تو جس جوان کا بچپن کا عالم یہ، تو جب یہ اشتیاق پیدا ہوا نا تو عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ سے کہنے لگے، میں نے یہ اللہ کے محبت کا اور عشق کا جو پروان میرے اندر یہ اجاگر ہو رہا ہے، یہ دیا جل رہا ہے، میں نے اس کو کہاں جلانا ہے اور کیسے جلانا ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں کہیں علم دین حاصل نہ کروں۔ تو والدہ صاحبہ نے اجازت دی۔ جب اجازت دی تو اجازت کا انداز کتنا انوکھا تھا، آپ نے اپنے پاس بٹھایا
غالباً اس وقت آپ کی عمر 12 سال یا 14 سال تھی۔ جب پاس بٹھایا، پاس بٹھا کے فرمایا بیٹا عبد القادر تو میرا بیٹا ہے، جدھر تو جا رہا ہے بڑا مشکل راستہ، میں محسوس کرتی ہوں کہ تیرا کوئی حامی نہیں ہوگا، تجھے کون پوچھے، کون تجھے کھانے دے گا، کون تجھے لباس دے گا، کون تجھے نہلائے گا، کون تجھے پوچھنے والا ہوگا، بہت مشکل وقت ہے۔ ماں کے آنکھوں سے آنسو آنے شروع۔ یہ تو ان ماؤں سے پوچھے نا جو بچوں کو جدا کرتی ہیں تو کس حال میں کرتی ہیں۔ جب بچہ ماؤں کو چھوڑ کے جاتا ہے، مسافر ہوتا ہے تو کیا بیت رہی ہوتی ہے۔ تو عبد القادر جیلانی کی والدہ نے جب رخصت کیا تو بڑے درد دل سے رو رو کے رخصت کیا، اور اٹھیں گھر جا کے ایک تھیلی لے آئیں، اس تھیلی میں 80 دینار تھے۔ کہنے لگی بیٹا یہ 80 دینار تمہاری کل جائیداد ہے، تمہارے باپ فوت ہو گئے، یہ 80 دینار ہی مالیت چھوڑ گئے، 40 دینار تیرے بھائی کا حصہ ہے، 40 دینار تیرا حصہ، لہذا یہ اپنا حصہ لے مسافر ہو جا۔ تو اس ماں نے وہ 40 دینار عبد القادر کی گدڑی میں، گدڑی جو پہلے سادہ لباس ہوتا تھا اس کو کہتے تھے، اس گدڑی کے اندر والی سائڈ پہ رکھ کے سوئی سے سی کر مضبوط محفوظ کر کے روانہ کر دے، فرمایا بیٹا جا۔ جب عبد القادر جیلانی نے سفر رخت باندھ لیا، جانے لگے تو فرمایا بیٹا میری چند نصیحتیں بھی سن کے جائیں۔ ماں نے پہلی نصیحت کی، فرمایا بیٹا ساری زندگی حالات جیسے کیسے بھی کیوں نہ ہو، مشکل ہو یا آسان ہو، زبان پہ ہمیشہ سچ بول، جھوٹ زبان پہ نہیں لانا، پہلی وصیت۔ فرمایا دوسری میری نصیحت یہ ہے اپنے رب کے احکامات پابندی سے ادا کرنے، غفلت نہیں کرنی، اللہ کے احکامات پہ پورا پہرا دینا۔ تیسری نصیحت فرمائی، فرمایا حرام چیزوں سے پرہیز کرنا، زندگی بھر حرام نہیں کھانا، نہ حرام کمانا ہے نہ حرام کھانا۔ چوتھی بات آپ نے فرمایا ہمیشہ تقدیر الہی پہ راضی رہنا، اللہ کی تقدیریں اپنی ہوتی ہیں، اس کے فیصلے اپنے ہوتے ہیں، وہ جس حال میں رکھے، جہاں رکھے، جب رکھے، اللہ کی ہر تقدیر پہ راضی رہنا ہے، تقدیر خدا پر ناراض نہیں ہونا۔ یہ 4 نصیحتیں ماں نے کر کے اپنے بیٹے کو روانہ کیا، اور یہ جو مزاج ہے اولاد کو نصیحت کرنے کا، یہ صرف عبد القادر کی ماں کا نہیں ہے۔ قرآن کا مطالعہ کریں، سورہ لقمان پڑھیں، اللہ کے محبوب ترین انسان جناب لقمان کا یہی انداز تھا۔ باپ بھی اپنی اولاد کو نصیحت کرے، ماں بھی اپنی اولاد کو نصیحت کرے، تو جب دونوں طرف سے نصیحت اپنی اولاد کو ملتی ہے تو اولاد پروان چڑھتی ہے، اولاد عزت پاتی۔ تو قرآن کا بھی حوالہ دے دیتا ہوں کہ ماں باپ کا کیا فرض ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز پڑھا کر۔ بیٹے کو نماز کا حکم دینا یہ ماں باپ کی ڈیوٹی ہے، یہ ماں باپ کا فرض بنتا ہے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، جناب لقمان نے کہا بیٹا نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے منع کرتے رہنا، یہ ماں باپ کی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ اپنے بیٹے کو ہر وقت کہتے پھرے بیٹا نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کر۔ آگے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کیا خیال ہے نیکی کا حکم دینا آسان ہے؟ برائی سے منع کرنا آسان ہے؟ جناب لقمان کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا،
فرمایا بیٹا جب تو اس میدان میں اترے گا، لوگوں کو دعوت دے گا، لوگ تیری دعوت کو ٹھکرائیں گے تو دل تو ٹوٹے گا نا، تجھے پریشانی ہوگی کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لوگ میری پرواہ نہیں کرتے، آپ کو تکلیف ہوگی۔ اگر یہاں نہ ہو تو کم از کم جب کسی کو برائی سے تو روکے گا تو وہ تیرے ساتھ تصادم کرے گا، تیرے ساتھ لڑائی کرے گا، تیرے ساتھ جھگڑا کرے گا، تیرا مقابلہ کرے گا، تیرے سامنے آئے گا، تجھے مالی جانی تیرا نقصان کرے گا، تجھے بڑی مشکلوں سے گزرنا ہوگا، پر میں پیارے بیٹے آپ نے اس کام سے باز نہیں آنا، نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے منع کرتے رہنا، اگر مشکل آ جائے تو پھر وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پھر جو کچھ تیرے مصیبت پہنچو اس پہ صبر کرنا، صبر سے زندگی گزار کے یہ کام کرتے جانا، اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ جو آدمی جو مبلغ تبلیغ کرنے سے پریشانی کا سامنا ہو، تبلیغ کرنا چھوڑ دے، وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ جو مجاہد برائیوں روکنے والا ہو، اگر مشکل در پیش آئے وہ میدان چھوڑ جائے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اگر صبر کا دامن تھامے رہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اللہ اس کو عزت سے کامیاب کر دیتا ہے۔ اور فرمایا اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ نماز پڑھنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، مصیبت کے وقت مشکل وقت میں صبر کرنا، یہ عام کام نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بڑے عظمت والے کام۔ یہی فریضہ جناب عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ نے ادا کیا۔ فرمایا بیٹا تو جا رہا ہے، باپ سر پہ نہیں ہے، میں ایک خاتون ہوں، تیرا پیچھا تو نہیں کر سکتی، تیرا پتہ تو نہیں کر سکتی، تیری خیر تو نہیں لے سکتی، میں بار بار تو تیرے پاس آ جا نہیں سکتی، لہذا بیٹا ایسا کرنا، میری نصیحتیں سن لے، اس پہ عمل کرتے رہنا، ساری زندگی سچ بولنا، ساری زندگی اللہ کے احکامات پہ پابند رہنا، حرام چیزوں سے بچتے رہنا، اور ہمیشہ تقدیر الہی پہ راضی رہنا۔ یہ نصیحت کی بوڑھی ماں نے جوان بیٹے کو تعلیم کے لیے روانہ کیا۔ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ پیران پیر جب سفر پہ نکلتے ہیں تو سفر کرتے کرتے ایک مقام آتا ہے ہمدان۔ ہمدان کے مقام پر جب یہ قافلہ پہنچتا ہے تو وہاں ڈاکو کا 70 لوگوں کا ڈاکو کا ایک گروہ موجود، عادی مجرم تھے، انہوں نے ہر کسی کو لوٹنا ہوتا تھا، تو اس قافلے پہ بھی ٹوٹ کے پڑ گئے۔ انہوں نے سب کا صفایا کیا، سب کا مال، سب کے انہوں نے تھیلے اور ان کی جیبیں خالی کر لیں، اور آخر پہ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک چور پہنچا، اس نے آ کر پوچھا بیٹا آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ کہنے لگے جی ہاں میرے پاس 40 درہم یا 40 دینار ہے۔ وہ حیران ہو گیا، چور حیران ہو گیا، اس نے کہا ایسا بندہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا، یہ کیسا ہے؟ لگتا ہے مذاق کر رہا ہے۔ چور نے چھوڑ دیا، چلا گیا۔ ایک اور آ گیا، اس نے آ کے پوچھا بیٹا آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ کہنے لگے ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ وہ بھی حیران ہو گیا، کہتے ہیں عجیب بندہ ہے، سارے چوروں سے چھپاتے ہیں، یہ بتاتا پھرتا ہے، لگتا ہے اس کے پلے کچھ نہیں ہے۔ وہ بھی چلا گیا، جا کے سردار کو بچایا۔ سردار اس وقت ایک پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا تھا، ٹیلے پہ بیٹھا تھا، وہ جو مال لوٹا اس کو تقسیم کر رہا تھا، اپنے سارے سنگیوں کو تقسیم کر رہا تھا، دے رہا تھا۔ انہوں نے جا کے کہا یار کہانی ایسے ہے، یہ جو قافلہ آیا ہے نا مسافروں کا، ان میں ایک بچہ ہے، عمر تھوڑی ہے، ہم پوچھتے ہیں کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہے، کہتے بلا لو اس کو۔ اب بلایا گیا، اس ڈاکو اور دہشت گردوں کے چوروں کے گروہ کے جو سردار تھا اس کے پاس گیا، اس نے پوچھا بیٹا آپ کے پاس پیسے ہیں؟ جی کہاں پیسے ہیں؟ کتنے؟ 40 دینار۔ اس نے کہا کہاں ہے؟ جب تلاشی لی گئی تو کسی کو نہ ملے۔ اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے؟ اس نے کہا مجھے جھوٹ بولنے کی عادت بھی نہیں۔ اچھا کہاں ہے؟ اس نے گدڑی کا سیٹ اٹھائی، کہنے لگا یہ میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے سی کے مجھے دیا، یہ میرا مال ہے۔ اس کو کھولا گیا، 40 دینار اس گدڑی سے نکلے۔ سردار نے سر پکڑا، سر جھکا کے بیٹھ گیا، کہنے لگا بچہ یہ بتا تجھے سچ بولنے پہ کس نے مجبور کیا ہے؟ عبد القادر جیلانی بولے، کہا میری ماں کی نصیحت نے مجھے سچ بولنے پہ مجبور۔ میری ماں نے کہا وقت جیسا بھی ہو جھوٹ نہیں بولنا، سچ ہی بولنا ہے۔ تو اس نے سر جھکایا، کہنے لگا اچھا
تیری 12 سال عمر ہے، تو ماں کی بات کو نہ جھٹلا سکا، میں عرصے دراز سے رب کو جھٹلا رہا ہوں۔ اس نے توبہ کی، توبہ کر کے اس نے سارا مال واپس کیا، سارے قافلے والوں کو مال لوٹایا، اور اپنے چوروں کو کہا کہ سردار اور ڈھونڈ لو، میں غلام عبد القادر ہو گیا۔ انہوں نے کہا سردار جی، جب برائی کا وقت تھا تو سنگی تھا، ساتھی تھا، راہبر تھا، رہنما تھا، لیڈر رہا، اب تو نیکی کے راستے پہ گیا، ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے، جدھر تو گیا ادھر ہم بھی گئے۔ 70 کے 70 آدمیوں نے عبد القادر کے ہاتھ پہ بیعت کر کے سچی توبہ کر کے راہ خدا پہ چل پڑے۔ جس کا ایک سچ 70 لوگوں کو توبہ کرا جاتا ہے، اس جوان کا نام پیران پیر۔ یار سوچیں، ماں کے کہنے پہ آدمی سچ بولے، رب یہ عزت عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی رب کے کہنے پہ سچ بولے تو رب کتنی عطا کرے۔ آؤ رب کے کہنے پہ، رب کہتا ہے جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں۔ رب کی آج مان لیں، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ میرے نبی نے فرمایا سچائی جو ہے انسان کو نجات دلا دیتی ہے، جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ آج معاشرہ ہمارا اگر غرق ہو رہا ہے، پھنستا ہی چلا جا رہا ہے، تو جھوٹ کی وجہ سے پھنس رہا ہے۔ آج ہم غرق ہو رہے ہیں تو جھوٹ کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ہمیں کسی مسئلے میں نجات نہیں ہوتی، مسائل ہمارے الجھتے جا رہے ہیں، جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں، کہیں صلح کا نام نہیں ہے، کہیں اینڈ نہیں نظر آتا۔ اس کا مطلب ہے ہمارے معاملات میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ جب تک جھوٹ بولتے رہیں گے ہم ہلاکت پہ جائیں گے، جب ہم سچ بولنا شروع کر دیں گے تو اللہ نجات کا راستہ آسان کر دے گا۔ عبد القادر جیلانی چل پڑے، 9 سال تک تعلیم حاصل کی بغداد کی سرزمین پہ، اور وہاں جب گئے نا تو سب سے پہلے بغداد کی سرزمین میں شیخ حماد بن دباس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی کامل تھے، اور ان کی شہر بغداد میں بہت بڑی علمی شہرت تھی، تقوی کی شہرت تھی۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت غوث پاک تقریباً 400 میل سے زیادہ پرخطر سفر طے کر کے وہاں پہنچے۔ 400 میل کا سفر کر کے جب پہنچے ان کی خدمت میں، تو انہیں اس ولی کامل کی جب صحبت اور قربت نصیب ہوئی تو پھر ان کے پاس تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو آپ نے تعلیم میں بڑے دکھ دیکھے ہیں، بڑی مشکلیں دیکھی ہیں، بڑی پریشانیاں دیکھی ہیں۔ 40 دینار کتنے دن کھانے، چند دن میں وہ ختم ہو گئے۔ پھر وہی بھوک، وہی پیاس، مانگنے کی عادت نہ تھی، سوال کرنے کی عادت نہ تھی۔ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جب مجھے بھوک ستاتی تو عبد القادر جب چھٹی ہوتی نا مدرسے سے، جامعہ نظامیہ سے چھٹی ہوتی تو میں باہر نکل جاتا، باہر جا کے کہیں درختوں کے پتے کھا لیتا، کہ سبزہ اگا ہوتا اس کو توڑ توڑ کے کھا لیتا، وقت پاس کرتا۔ 20 دن کا فاقہ گزارا، فاقہ گزار کے علم حاصل ہے۔ آج تو آسانی ہے نا، آج جا کے دیکھے تو اعلیٰ قسم کے لنگر پکتے ہیں مدارس میں، بہترین رہائشیں ہیں، ہر قسم کی سہولت ہے۔ باپ کھانے پہنچانے کے لیے دوڑ رہا ہے، فروٹ دینے کے لیے دوڑ رہا ہے، اور ان کے ہفتہ وار خرچے لگائے ہوئے ہیں، فیسیں لگائی ہوئی ہیں، نہ جانے کیا کچھ سہولیات ہیں۔ لیکن آج ہماری نسلیں پھر بھی پڑھنے سے آری ہیں۔ عبد القادر جیلانی کو جا کے دیکھیں، 20 دن تک کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، پھر بھی گھبرائے نہیں، اس راستے کو نہیں چھوڑا، علم حاصل کیا۔ اور علم حاصل کرتے کرتے آپ فرماتے ہیں میں ایک دن دجلے کے کنارے پہ گیا، بھوک نے ستا رکھا تھا، میں نے کہا چلو جا کے وہاں کسی چیز کو ڈھونڈتا ہوں، کوئی پھل مل جائے گا، کوئی پھول مل جائے گا، کچھ کھا لیں گے، کچھ سبب بن جائے گا۔ کہتے جب میں وہاں گیا تو دجلے کے کنارے پہ میں نے دیکھا مجھ سے پہلے 40 اللہ کے ولی رزق ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے شرم آیا، میں واپس لوٹا۔ جب واپس آیا نا تو راستے میں مجھے ایک آدمی ملا، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی، تھیلی میں ایک ڈبی تھی، بندہ میرے علاقے کا تھا، پیچھے
جیلان اور گیلان کا تھا، لیکن میں اس سے واقف نہیں تھا۔ اس نے کہا عبد القادر میں تیرے علاقے سے آیا ہوں، تیری ماں نے تجھے تحفہ بھیجا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ میں تھیلی پکڑی، میں تھیلی کھولی تو اس میں ایک چھوٹی سی ڈبیا تھی، ڈبیا میں تھوڑا سا ٹکڑا سونے کا تھا۔ کہتے میں نے اس کو کھولا، جا کے بازار بیچا، پیسے ہو گئے۔ تو میں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں میں نے اپنا حصہ رکھ لیا، باقی جتنے پیسے تھے میں لے کے پھر دجلے کے کنارے پہ جہاں 40 فقیر 40 غریب اللہ کے نیک درویش رزق کی تلاش میں تھے، میں نے جا کے ان کو تقسیم کر دیا۔ تھوڑا سا ایسا اپنے لیے رکھا۔ کہتے ہیں وہ جو تھوڑا سا رکھا تھا وہ بھی اکیلے نہیں کھایا، عبد القادر جیلانی نے اس سے کھانا لیا، کھانا لا کے دسترخوان بچھایا اور جامعہ نظامہ کے طلباء اور ارد گرد کے فقیروں کو بلا کے دسترخوان پہ بٹھا کے وہ کھانا کھلا کے اپنا آپ فارغ کر دیا۔ پھر بھوک، پھر پیاس، اتنی بھوک دیکھی، اتنی مشکل دیکھی، پھر بھی بخل نہیں آیا طبیعت میں، پھر بھی یہ سخاوت، مال آیا سارا تقسیم کر کے فارغ ہو گئے۔ اگلے دن پھر وہی بھوک، پھر وہی پیاس، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا، استقامت نہیں چھوڑی، علم حاصل کرتے رہے، آگے سفر بڑھاتے رہے، حتیٰ کہ جب وہ بغداد کی سرزمین سے فاضل ہو کے واپس لوٹے تو اتنے کتنے علوم حاصل کیے تھے۔ آپ علم قرات، تجوید و قرات کے ماہر ترین بن گئے، علم تفسیر کے مفسر بن گئے، علم الحدیث کے عالم الحدیث بن گئے، علم کلام کے ماہر، علم فراست، علم نحو، علم عروض، علم مناظرہ، علم تاریخ، علم انساب، علم لغت سے ماہر ہو کے جب وہاں سے نکلے تو پھر 9 سال کے عرصے میں یہ علم کا کمال حاصل کیا۔ جب کمال حاصل کر کے واپس لوٹے تو پھر ڈیوٹی پہ فائد ہو گئے۔ ٹائم ہو چکا ہے، آخری بات کر دیتا ہوں۔ یہ علم حاصل کر کے گھر میں نہیں بیٹھے، آپ نے تعلیم کا سلسلہ بڑھایا۔ کیسے تعلیم کا سلسلہ بڑھایا؟ میں جو 5 منٹ آپ قبول فرما لیں، میں تھوڑا سا وہ بتا دیتا ہوں۔ آپ کی تعلیم کا اصول یہ تھا، صبح کی نماز پڑھتے، درس فقہ دیتے تھے، دن کے 10 بجے درس نظامی کی کلاس پڑھاتے تھے، اور نماز ظہر جب ادا فرماتے تو اس کے بعد آپ قرآن پاک کی تفسیر پڑھاتے تھے۔ عصر کی نماز پڑھانے کے بعد عبد القادر جیلانی پھر حدیث کا درس دیتے تھے، حدیث کا سبق پڑھاتے تھے۔ یہ دن کا شیڈول ہے۔ شام ہو گئی، شام کو کیا خیال ہے؟ تھکے ماندے جا کے سو جانا چاہیے تھا۔ زمانہ اٹھ کے گھر کو چلا جاتا۔ عبد القادر جیلانی وضو فرما کے، غسل فرما کے، مصلی اٹھا کے، نفل پڑھ کے اپنے رب کو راضی۔ ہفتے میں 3 بہت بڑے اجتماع کرتے، ہفتے میں جمعے والے دن صبح کے ٹائم بہت بڑا اجتماع، 70,000 کا مجمع ہوتا تھا۔ ہر جمعہ صبح کے ٹائم یہ درس ہوتا تھا۔ اس کے بعد اتوار صبح کے ٹائم بہت بڑے اجتماع کو درس ہوتا تھا، 70,000 کا مجمع پیران پیر کا درس سنتا تھا۔ اور پھر منگل کے دن شام کے وقت آپ پھر درس دیتے تھے، اپنے مدرسے میں دیتے تھے۔ بابا مولوی نے ایک تقریر یاد کر لے، ایک یہاں کرے، ایک لاہور کرے، ایک ملتان کرے، وہ ایک ہی تقریر سے گزارا ہوتا چلا جاتا ہے۔ نئے نئے بندے ہوتے ہیں، لیکن جس نے ایک جگہ پہ جمعہ پڑھانا اس مولوی کو بڑا مشکل ہوتا ہے، ہر جمعے نئی تقریر تیار کرنی ہوتی ہے۔ تو جس شیخ نے ہفتے میں 3 خطاب کرنے ہوتے، 70 بندوں کو نہیں کرنے، 70,000 کے مجمع کو۔ آج ہمارے جو پیری کا دعویٰ کرتے ہیں یا درویش بنے ہوئے ہیں، ولایت کے درجے پہ فیض لوگ بیٹھے ہیں، میں جو نام نہاد ولی بنے بیٹھے ہیں، گدی نشین بنے بیٹھے ہیں، ان کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا پڑھنے پڑھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان کاموں سے بری ہیں، یہ مولویوں کا کام ہے، وہ کرتے رہیں گے، ہم تو اللہ والے ہیں۔ عبد القادر جیلانی نے ساری زندگی پڑھا اور پڑھایا ہے، 40 سال تک درس قرآن دیا ہے، درس حدیث دیا ہے، درس فقہ دیا ہے۔ ولی جاہل نہیں ہوتا، ولی عالم ہوتا۔ ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، جو کام آج کا مولوی کر رہا ہے
قرآن بھی پڑھا رہا ہے، حدیث بھی پڑھا رہا ہے، فقہ بھی سمجھا رہا ہے، صبح شام درس بھی دے رہا ہے، اجتماعات سے جمعہ کے دروس بھی دے رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے۔ آج زمانہ مولوی کو پیر نہیں مانتا، جاہلوں کو پیر مانتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ علماء کو پیر مانتے، علماء پیر ہوا کرتے تھے، جہلا پیر نہیں ہوا کرتے تھے۔ ہماری شناخت تبدیل ہو گئی ہے، ہماری پہچان تبدیل ہو گئی ہے۔ ہم نے کہا جس کو کچھ نہ آتا ہو وہ ولی ہے، جو لٹیں بڑھا لے وہ ولی ہے، جو لمبا قمیص سلوا لے وہ ولی ہے، جو کوئی بہت بڑی دستار باندھ لے شاید وہ ولی ہے، جس کو دوسرا کلمہ صحیح نہ آتا ہو شاید وہ ولی ہے، جس کی زبان اللہ جانے کیا اس کے ساتھ باندھا ہوا شاید وہ ولی ہے۔ خدا کے بندوں وہ ولی ہی نہیں ہے، بلکہ ولی ہے ہی وہ جو صبح شام قرآن کی بات کرے، حدیث کی بات کرے، اللہ کا دین پڑھائے، رسول اللہ کی بات سنائے، لوگوں کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کرے، ولی ہوتا ہی وہ۔ آخری جملہ بلکہ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے صرف رسمی تبلیغ نہیں کی، انہیں حقیقی تبلیغ کی ہے۔ بھئی جس کا 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، آج کا زمانہ نہیں ہے لوگ ارد گرد سے 70,000 اکٹھا ہو سکتا ہے، وہ بھئی وہاں سے لوگ 3-3 4-4 دن سفر کر کے، کوئی گھوڑوں پہ، کوئی اونٹوں پہ، کوئی گدے پہ، کوئی پیدل چل کے درس سننے آتا تھا۔ ان لوگوں کو قدر ہوتی تھی علم کی، چل کے آتا تھا۔ تو کیا خیال، عبد القادر جیلانی کیا کہتے، یار آج میری طبیعت خراب ہے، میرے سے تقریر نہیں ہوتی، لہذا آج واپس چلے جائیں، ایسا کہتے؟ نہیں، انہوں نے ذمہ داری نبھائی، اور کیسے نبھائی میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک دن ان کے ہاں وہ اجتماع تھا، 70,000 کا مجمع سج گیا، اتفاق ایسا ہوا بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب گھر میں جنازہ ہے، باہر 70,000 کا مجمع لگا ہوا ہے۔ گھر والوں نے پوچھا عبد القادر کیا کرنا ہے، ادھر جانا ہے یا ادھر آنا ہے، کیا خیال ہے؟ گھر میں بیٹا مرا پڑا ہو، مولوی کو ہوش ہوتی ہے، تقریر آتی ہے؟ اور عبد القادر جیلانی کو پڑھیں، آپ نے فرمایا کہ میری ڈیوٹی ہے، چونکہ وہ فیس نہیں لیتے تھے، اصل مسئلہ یہ تھا وہ فیس نہیں لیتے تھے، 40,000 50,000 لاکھ روپیہ وہ ڈیمانڈ کر کے نہیں آتے تھے، تبلیغ کرنے نہیں آتے تھے، وہ تو للہ فی اللہ کرتے تھے اور رب کی طرف سے ڈیوٹی سمجھتے تھے۔ عبد القادر جیلانی نے گھر والوں سے کہا آپ ایسا کرو، میرے بیٹے کو غسل دو، غسل دے کے کفن دو، اس کا اہتمام کرو، میں چلا ہوں قوم سے خطاب کرنے، یہ قوم 70,000 لوگ میرے خطاب سننے آئے ہیں، یہ میری ڈیوٹی میرے رب کی طرف سے، میں چلتا ہوں خطاب کرتا ہوں، جب جنازے کا ٹائم ہو جائے جنازہ لے کر میرے پاس آ جانا، میں ٹائم نکال کے بیٹے کا جنازہ پڑھا دوں گا، میں پھر تبلیغ کروں گا، تم ان کو دفن کرو۔ کیا خیال؟ اتنی علم سے محبت، اتنی تعلیم سے محبت، اتنی الفت۔ 4,000 علماء و مشائخ رجسٹر اور قلم لے کر آتے تھے، عبد القادر جیلانی کے واعظ لکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ خلوص اتنا تھا، استقامت اتنی تھی، اتنا بڑا۔ ان سے پوچھا گیا یہ فیصلہ آپ نے کیوں کیا؟ فرمایا کیا خیال ہے، اگر رب کو یہ منظور ہوتا کہ عبد القادر جیلانی ایک کام کرے تو میرے خطاب کے دوران میرے بیٹے کو موت نہ دیتا، میرے رب کو یہی منظور تھا تو عبد القادر کو بھی یہی منظور تھا۔ یہی وصیت تھی نا، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا۔ ماں نے وصیت کی تھی، جیسے انہوں نے سچ پہ پہرا لگایا تھا، ماں کی ہر بات پہ پہرا لگایا تھا۔ بیٹا مر گیا پرواہ نہ کی، رب کے دین کی خدمت کے لیے میدان میں اتر گئے، اللہ نے غوث الورا بنا۔